السلام علیکم ناظرین، اقرا ٹی وی کے پروگرام دلچسپ و عجیب کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسامہ صداقت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ناظرین، آج کی کچھ دلچسپ و عجیب خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ عراق میں ریت کا بہتا ہوا ایک عجیب سا دریا۔ عراق میں ایک عجیب و غریب دریا نے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، جس میں ریت بہتی نظر آ رہی ہے۔ یہ دریا عراق کے صحرا میں واقع ہے اور انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں بظاہر یوں لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی ریت کا دریا ہے جس میں ریت بہہ رہی ہے۔ تاہم یہ ایک قدرتی عمل تھا جو طوفان کے بعد وجود میں آیا۔ طوفان کے بعد قریب موجود ایک دریا کا پانی اور برف کے بڑے بڑے ٹکڑے صحرا سے گزرنے لگے، جس کے ساتھ صحرائی مٹی بھی حرکت کرنے لگی۔ تیزی سے گزرتے برف کے ٹکڑے مٹی سے اٹ گئے، جس کے بعد یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ ریت کا دریا بہہ رہا ہو۔ افریقی مہاجر نے 5 ماہ میں $35 لاکھ کی لاٹری جیتی۔ کینیڈا میں مقیم افریقی مہاجر میل حق نے اپنے ناقابل یقین قسمت کے باعث 5 ماہ کے دوران 2 مرتبہ لاٹری کے ٹکٹ سے $35 لاکھ کی رقم جیت لی۔ افریقی مہاجر نے کہا کہ میں اپنی انگریزی اور بولنے کے انداز کو بہتر کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نیا ہنر بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، جیسے کارپینٹر کا کام کرنا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہاتھی کے سر والا عجیب الخلق انسان۔ سڑک پر موجود ہاتھی سر والا کے نام سے مشہور ایک عجیب الخلق شخص دراصل ایک شدید قسم کی دماغی بیماری میں مبتلا ہے۔ لاہور کے مضافاتی علاقوں میں کبھی کبھار دیکھے جانے والا یہ شخص، جس کی تصاویر ماضی میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں، در حقیقت نیورو فائبرومیٹاسس نامی دماغی سرطان میں مبتلا ہے، جس میں رگوں کو بافتوں سے ملانے کے مقام پر رسولی بن جاتی ہے۔ یہ شخص بالکل ان پڑھ ہے اور اس کا واحد ذریعہ آمدنی لوگوں کو اپنی عجیب نظر آنے والی ہیبت سے ڈرا کر ان سے پیسے مانگنا ہے۔ لوگ اس کے خد و خال سے خوفزدہ ہو کر اکثر اسے رقم دے دیتے ہیں کہ وہ جلد ان کا پیچھا چھوڑ دے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دماغ کے کینسر کی ایک قسم ہے جس میں رسولیاں تیزی سے بڑھتی ہیں اور اکثریت کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہی مرض لندن کے معروف جوزف میرک کو بھی لاحق تھا اور اسی بنا پر اسے ایلیفنٹ مین یا ہاتھی نما انسان کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی آبادی اسے سحر زدہ کسی ہوائی اثر کا شکار سمجھتی ہے اور اس سے دور رہنے میں ہی اپنی عافیت جانتی ہے۔ اکثر اس کے ساتھ برا برتاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ہوا میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو ایک ایسا ہوٹل دکھاتے ہیں جو کہ ہوا میں مولک ہے۔ اگر آپ مختلف ماحول میں کھانے کے شوقین ہیں تو بیلجیم کے دارالحکومت میں ہوا میں مولک ہوٹل، جہاں آپ بلندی پر کھانے انجوائے کر سکیں گے۔ ڈنر ان دی اسکائی نامی ہوٹل میں کھانا کھانے والوں کا دل مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس ہوٹل میں مختلف مزیدار کھانوں کی میزیں سجائی گئیں۔ کھانے کی میزوں کو کرین کے ذریعے ہوا میں مولک کیا گیا اور 200 مہمانوں کو بیلٹ کے ذریعے کرسیوں سے باندھا گیا۔ ہر مہمان کو کھانے کے لیے €275 ادا کرنا تھے۔ 18 جون تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں 4500 مہمان فضا میں کھانے کا مزہ لیں گے۔ ہوٹل کے باورچیوں کا کہنا ہے کہ اتنی بلندی پر ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے کھانا اور برتن گرم رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ کھانے سے قبل مہمانوں کو ٹھنڈے مشروبات اور کھانے کے بعد ٹھنڈی میٹھی ڈشز پیش کی جاتی ہیں۔ خیال رہے کہ ڈنر ان دی اسکائی 10 سال پہلے ڈیوڈ گیزلز نامی شخص نے متعارف کروایا تھا، جس کا دائرہ اب دنیا کے 56 ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ چین نے بغیر ٹریک کے چلنے والی ٹرین متعارف کرا دی۔ چین نے ٹریک کے بغیر چلنے والی ٹرین متعارف کروا دی۔ ٹرین 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ تفصیلات کے مطابق لگتا ہے مواصلات کے شعبے میں جلد بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ چین نے اب ایسی ٹرین تیار کر لی ہے جو ٹریک کے بغیر چلتی ہے۔ چینی حکام کے مطابق ٹرین اب پٹری کی بجائے سڑک پر چلے گی، جو سڑک پر لگے سینسر کے ذریعے کنٹرول کی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں چین کے وسطی صوبے ہنان میں جدید 100 فٹ لمبی ٹرین کے لیے سینسر ٹریک تیار کر لیا گیا ہے۔ ٹرین کے پہیوں میں الیکٹرک سینسر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جو ٹرین کو ٹریک پر رکھتی ہے اور ٹرین بس کی طرح پہیوں کی مدد سے سڑک پر چلے گی، جسے سینکڑوں سینسر کنٹرول کریں گے۔ چینی حکام کے مطابق یہ جدید تخلیق انجن کی بجائے بجلی کی مدد سے چلے گی، جس سے آلودگی میں بھی کمی واقع ہوگی۔ چین میں باری نہ آنے پر غصے میں آ کر نوجوان نے ٹریفک سگنل ہی توڑ ڈالا۔ چین کے صوبے تیانجن میں ٹریفک نہ کھلنے پر نوجوان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور اس نے گاڑی سے اتر کر سگنل ہی توڑ ڈالا۔ ٹریفک جام کے بعد سگنل کا بند ہونا ڈرائیور اور مسافر دونوں کے لیے بھی بعض اوقات کرب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کسی پریشانی میں جلد گھر جانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔
چین کے صوبے تیانجن میں اپنی طرز کا انوکھا واقعہ پیش آیا جب نوجوان ٹریفک جام کے بعد سگنل پر پہنچا اور اسے سڑک پر لگا اشارہ بند ملا۔ مذکورہ نوجوان نے سرخ بتی دیکھ کر کچھ دیر تو انتظار کیا، مگر جب سگنل تبدیل نہ ہوا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نوجوان ڈرائیور غصے کی حالت میں گاڑی سے نیچے اترا اور اس نے سگنل پر زور سے ہاتھ مارا، جس کے بعد ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے لگائے جانے والا اشارہ سڑک پر ٹوٹ کے گر گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، جس میں نوجوان کو سگنل گراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے ویڈیو کی مدد سے مذکورہ نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ نوجوان نشے میں دھت تھا اور اس نے غصے کی حالت میں حرکت کی۔ جرم کا اعتراف کرنے کے بعد عدالت نے نوجوان پر بھاری جرمانہ عائد کرتے ہوئے 5 روز کے لیے جیل بھیج دیا۔ گجرانوالہ میں 55 سالہ بزرگ ون ویلنگ کے الزام میں گرفتار۔ پولیس نے 55 سالہ بزرگ شہری کو ون ویلنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ بزرگ شہری کی کئی ویڈیوز پہلے بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق انچارج اینٹی ون ویلنگ اسکواڈ ظہیر کمانڈو نے گزشتہ اتوار کی رات کارروائی کرتے ہوئے 55 سالہ چن الہی نامی ون ویلنگ کے ماسٹر کو گرفتار کر کے تھانہ کوتوالی میں بند کر دیا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس کا ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ظہیر کمانڈو کا کہنا ہے کہ چن الہی مختلف اوقات میں جی ٹی روڈ پر ریس لگاتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں اور موٹر سائیکل پر خطرناک کرتب دکھاتے ہیں۔ انچارج نے یہ بھی بتایا کہ 15 دن قبل بھی پولیس نے انہیں حراست میں لینے کی کوشش کی تھی، تب یہ موٹر سائیکل پھینک کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں رمضان میں بھی وارننگ دی گئی تھی اور 2 روز قبل بھی تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ فی الوقت پروگرام دلچسپ و عجیب سے اتنا ہی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسامہ صداقت کو اجازت دیجیے، لیکن اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔